إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان الحرص على العمر والحرص على المال قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ شاب على اثنتين الحرص على المال والحرص على العمر حب المال وطول العمر او كما قال عليه الصلاه والسلام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو دو طرح کی زندگی دی ہے ایک تو وہ زندگی جو فی الحال موجود ہے جس کو دنیا کی زندگی کہتے ہیں اور ایک دوسری زندگی ہے جو دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد شروع ہونے والی ہے یہ دو طرح کی زندگی ہے ایک وہ زندگی ہے جس کا اللہ کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں صرف وہ چیزیں معتبر ہیں اور ان چیزوں کا اعتبار ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اور جو اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہو اور وہ چیزیں جو اللہ کے خوشنودی کے مطابق نہیں ہیں جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہے ان چیزوں کا اللہ کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی منشا کو سامنے رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا کل ما فیہا الا ذکر اللہ کہ یہ دنیا ملعون ہے اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے ملعون ہونے کا کیا مطلب کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل بیکار ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں صرف ان چیزوں کی حیثیت ہے جو اللہ کے ذکر سے جڑتی ہے جو اللہ کے یاد سے جڑتی ہو جو اللہ کے خوشنودی سے جڑتی ہو میرے محترم دوستو تو یہ دنیا کی زندگی یہ صرف اس لیے دی گئی ہے تاکہ اس دنیا کی زندگی کو آپ بھی بنا کر اسے سنوار کر اسے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اپنے اس آخرت کو بنا لیں جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے جس زندگی میں فنا نہیں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں جس زندگی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت مستورد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما يجعل احدکم اصبعه فی الیم فلینظر بماذا ترجع کہ دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور سمندر میں ڈالنے کے بعد دیکھے کہ انگلی میں کتنا پانی آتا ہے صرف ایک قطرہ آئے گا بے شمولی
دنیا کی زندگی، یہ پورے کا پورا دنیا اور اس میں اتنا بڑا سمندر، اور اس سمندر میں سے صرف ایک قطرہ، اس کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ یہ بلکہ آخرت کی زندگی کا تو کوئی تقابل ہی نہیں، اس کو تو کوئی مثال ہی نہیں دیا جا سکتا، صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو سمجھو آخرت کے مقابلے میں، کہ اپنے انگلی کو سمندر میں ڈالو، اس کے بعد صرف ذرہ سا ایک قطرہ آئے گا، ایک پانی کا قطرہ آئے گا، دنیا کی زندگی سے کتنی حیثیت رکھتی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو صاحب اسحاق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اگر دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت رکھنے والی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پلاتا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پلاتا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا، کھانے کو ایک لقمہ بھی نہ دیتا، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس شرک اور کفر سے بڑھ کر کوئی بڑا ظلم نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ظلم ہے کہ شرک کے ساتھ چاہے کتنی بھی آدمی نیکیاں کر لے، کتنی برائیاں کر لے، لیکن شرک کو اللہ نے کبھی معاف نہ کیا اور نہ کرے گا۔ اللہ نے اس بات کا قرآن کریم میں اعلان کر دیا ہے کہ شرک ایسی چیز ہے جس کو کبھی معاف کرنے والے نہیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں معاف کیے جانے کے قابل ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کو بھی اس دنیا سے فائدہ اٹھانے سے نہیں روکا، بلکہ کافر کو تو اس دنیا کی زندگی میں اتنا دیا ہے جو ایمان والے کے پاس نظر نہیں آتا۔ کافروں کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ کافروں کی زندگی صرف دنیا کی ہی زندگی ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں ان کے لیے صرف عذاب ہی عذاب ہے۔ کافروں کی زندگی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا کی زندگی تو کافر کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے آرام و راحت ہے، کافر کے لیے عیش و سکون ہے کہ وہ جس طرح چاہے زندگی گزارے، جس طرح چاہے عیش و آرام سے رہے، جس طرح چاہے لاپرواہ پڑے رہے، اس کی زندگی کا ٹارگیٹ اور زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ آرام اور راحت میں رہیں، کس طرح ہمارے پاس بڑی سے بڑی بلڈنگ ہو اور بہترین گاڑیاں ہو اور سارا کچھ ہو، یہ تو کافر کا ٹارگیٹ ہوتا ہے، لیکن ایمان والے کا یہ ٹارگیٹ نہیں ہو سکتا، ایمان والے کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان والے کے لیے تو اللہ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنا کر بھیجا ہے، اس دنیا کو ایگزام کی تیاری کے لیے بنا کر بھیجا ہے، اسی وجہ سے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا مطلب کہ مومن پر، ایمان والے پر ہر طرح کی پریشانیاں آئیں گی، ہر طرح کی مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، لیکن وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ان تمام مصیبتوں پر صبر کرے گا، ان تمام پریشانیوں پر صبر کرے گا، تاکہ آخرت میں اس کے لیے وہ دنیا ملے اور اسے اللہ کی وہ خوشنودی ملے جو اللہ نے قرآن پاک میں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ دو شخص، ایک وہ شخص ہوگا جو دنیا کی زندگی ہر طرح کی پریشانی میں گزارا ہوگا، پوری زندگی پریشانی میں مصیبت میں گزارا ہوگا، آخرت میں جب اس کو جنت کا دیدار کرایا جائے گا، جب جنت کا نظارہ دیکھے گا تو وہ تمام پریشانیوں کو بھول جائے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ کاش ہمارے پر اور بھی زیادہ پریشانیاں آئیں گی ہوتی اور ہمیں وہ بدلہ ملتا جو آج مل رہا ہے جنت۔ وہ لوگ اس کو دیکھ کر حسرت کریں گے، افسوس کریں گے جو دنیا میں آرام اور راحت سے زندگی گزارنے والے ہیں، جن پر کوئی پریشانیاں کبھی نہیں آئی، جنہوں نے زندگی میں دھوپ میں اور گرمیوں میں اپنے لیے عیش و آرام اور راحت کا راستہ اختیار کیا، سردی میں بھی راحت کا راستہ اختیار کیا، ان کے لیے پوری زندگی راحت کی راحت رہی، ان پر کوئی پریشانی نہیں آئی، ایسا شخص بھی آخرت میں صرف اس لیے افسوس کرے گا تو یہ دیکھے گا کہ ان کو یہ جو بدلہ مل رہا ہے ان کی پریشانیوں کی وجہ سے، ان کے صبر کی وجہ سے، کاش دنیا میں ہماری زبانیں کاٹ دی جاتی، ہم پر بھی پریشانیاں آتی اور ہمیں بھی وہ بدلہ ملتا جو ان کو مل رہا ہے، تو یہ جنت والے کیوں نہ کریں گے۔ اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا ہے کہ جو فقراء ہیں اس امت کے، جو غریب لوگ ہیں، پریشانیوں میں رہنے والے ہیں، یہ
لیکن وہ نہیں ہونی چاہیے جو دنیا کے کافر اور دنیا کے اللہ کے سامنے انکار کرنے والے، اللہ سے بغاوت کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں نے جو ٹارگیٹ بنا رکھا ہے، ان کی ٹارگیٹ تو صرف دنیا ہی دنیا ہے، لیکن ایمان والے کا ٹارگیٹ صرف آخرت ہی آخرت ہوتی ہے۔ ان کے ٹارگیٹ دنیا نہیں ہوتی، ان کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے جو وہ مسلمان، وہ ایمان والے جنہوں نے پوری زندگی پریشانیوں میں گزاری ہے اور پوری زندگی عیش و آرام میں گزاری ہے، ایسے ایمان والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ ایسے ایمان والوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے جنت کی، اور خوشخبری دی ہے وہ ایسی نعمتوں کی جس کے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه فی الیم فلینظر بماذا ترجع، اور دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ آدمی جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور جتنی اس کی زندگی ختم ہوتی جاتی ہے، لیکن دو چیزیں سے اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے، ایک مال کی محبت، دوسرے عمر کی محبت کہ مال آدمی کی زندگی ختم ہوتی جاتی ہے، لیکن تب بھی یہ چاہت ہوتی ہے، تب بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہمارے پاس اور زیادہ مال ہو جاتا، ہمارا مال اور زیادہ بڑھ جاتا، ہمارا عمر اور زیادہ بڑھ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، ویشب منہ اثنتان کہ دو چیزیں اس سے جوانی رہتی ہے، الحرص علی المال والحرص علی العمر کہ عمر کی چاہت اور مال کی چاہت۔ اور دوسرے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی تمنائیں اور آدمی کی چاہتیں اور یہ سب چیزیں اس کی خواہشات اس کو تو قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتی ہے، دنیا میں اس کو پورے کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا ہے، بلکہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بنایا ہے۔ یہ کفر والے اور یہ شرک کرنے والے جو آرام و راحت میں زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے ہیں، ایسوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ کہ کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ کفر و شرک کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ ایمان والوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہمیں بھی کچھ پانی دے دو، ہمیں بھی پانی کے کچھ گھونٹ دے دو، ہمیں بھی وہ چیزیں دے دو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، تو جنت والے کیا جواب دے دیں ان اللہ حرمهما علی الکافرین کہ اللہ نے اسے تو کافروں پر حرام کر دیا ہے، اللہ نے کافروں پر اسے حرام کر دیا ہے، تمہارے لیے یہاں پر کوئی راستہ نہیں ہے، تمہارے لیے یہاں پر ہلاکت ہی ہلاکت ہے، عذاب ہی عذاب ہے اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، تم نے تو اپنے سارے عیش و آرام دنیا میں ہی پورا کر لیا ہے، تو یہ کافر کا حشر ہوگا اور جنتی کا کیا حشر ہوگا، ایمان والے کا پریشانی اور مصیبتوں میں اور صبر کرنے والے کا کیا مقام ہوگا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جنتی قیامت کے دن کفاروں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم نے جو ہمارے پروردگار نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا جنت کا اور جو آسانیوں کا وہ ہمیں مل گیا، اللہ تبارک و تعالی نے سچا وعدہ کیا ہے، تم تو دنیا میں ہمیں جھٹلایا کرتے تھے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، آخرت کیا ہوتا ہے اسے تو ہم نے دیکھا بھی نہیں، اسے کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں، تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، کل قیامت کے دن وہ جنتی اور وہ ایمان لانے والے ان کافروں کو جواب دیں گے کہ ہم نے تو اپنے پروردگار کا وعدہ کو سچا دیکھ لیا، کیا تم نے بھی اپنے پروردگار کے وعدہ کو سچا دیکھ لیا؟ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، بڑے ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ، ظالموں پر لعنت ہو، کافروں پر لعنت ہو، آج کے بعد سے تمہارے لیے صرف جہنم ہی جہنم ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کے لیے آئیڈیل دوسرا بنایا ہے، ایمان والے کے لیے ترقی کا راستہ دوسرا بنایا ہے، کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے اور دشمنوں کے لیے دوسرا راستہ بنایا ہے۔ ان کا راستہ صرف ظلم اور بغاوت ہے، ان کا راستہ ہر چیز
چیز پر ظلم اور ہر چیز سے بغاوت ہے۔ اللہ کے ساتھ ظلم، مخلوق کے ساتھ ظلم، لوگوں کے ساتھ ظلم، زمین پر ظلم، زمین پر فساد، یہ صرف اور صرف ان کے ترقی کا راستہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ راستہ ہر نہیں صحیح ہے کہ ہم ان قوموں کو دیکھ کر ان قوموں کے راستوں کو اختیار کریں جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ جیسے آج کے مسلمان، آج ہم لوگوں نے اپنے آئیڈیل دن کو بنایا ہے، زائنسٹ کو بنایا ہے، اور دنیا میں ان لوگوں کو بنایا ہے جو اللہ سے بغاوت کر کے دنیا میں ظاہراً آرام و راحت میں نظر آتے ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں نظر آتی ہیں۔ یہ سب کوئی چیز نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے آئیڈیل کو صحابہ کو بنایا ہے، ایمان والوں کے لیے آئیڈیل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین آئیڈیل موجود ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت کو ماننے والے ہوں، جو اللہ کو ماننے والے ہوں، لیکن جو اللہ کو ماننے والے نہیں، انہوں نے تو اپنا آئیڈیل دوسرا بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا ہے، ایسے ہی صحابہ کی زندگی کو بھی آپ نے آئیڈیل بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبه احبهم ومن ابغضهم فببغضه ابغضهم، کہ یہ ایمان والے، یہ صحابہ، ان سے وہ محبت کرے گا جو اللہ سے اور مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان سے وہ نفرت رکھے گا جو اللہ سے اور مجھ سے نفرت رکھنے والا ہے۔ دوسرے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا اصحابی النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی کو بھی دیکھ کر تم راستہ پا سکتے ہو، ان میں سے کسی کے راستہ پر بھی چل دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ کی زندگی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل کوئی دوسری نہیں ہے کہ ہم ان قوموں کو دیکھ کر اختیار کریں، ان قوموں کے راستوں کو اختیار کریں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ لعنت کی ہے، جگہ جگہ ان کے لیے جہنم کی وعیدیں سنائی ہے، اور جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخرت سے ڈرایا ہے اور ان کے بارے میں جہنم کی دھمکیاں سنائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کرنے کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی کو آئیڈیل بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔